دنیا میں اگر کسی کی چاہت ہے کہ اللہ میری مدد کرے، میرے رزق میں فراوانی کرے، تو ایک بڑا سا آسان سا ایک راستہ ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مال بڑا دیا تھا، تو آپ نے بلا کے کہا ابغونی فی ضعفائکم فانما تنصرون وترزقون بضعفائکم۔ جو کمزور، جن کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں نا، جو تواضع اختیار کرنے والے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہیں، ان کی وجہ سے اللہ ذوالجلال تمہاری مدد بھی کرتے ہیں اور تمہیں رزق بھی عطا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک اللباس تواضعا للہ وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان۔ اگر کسی کے پاس لباس پہننے کی طاقت ہے لیکن وہ لباس دوسروں کو دے دیتا ہے کہ ان کے پاس تو ہے ہی نہیں، میرے پاس تو کچھ ہے، طاقت ہے اس کے پاس لیکن وہ اللہ کی رضا کو مقدم کر کے لوگوں کو دے دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن سب کے سامنے فرمائیں گے ایمان کا لباس جو تمہیں پسند ہے نا جنت میں اجازت دیتا ہوں وہ تیری پسند کے مطابق تمہیں لباس دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے پیارا انسان وہ ہے جس کو طوبہ جیسی نعمت ملے گی، اور طوبہ ایسا درخت ہے کہ اگر 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے اس درخت کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکتا۔ یہ وہ شخص ہے، اس کو اگر کھڑا کر دیا جائے کہ آپ نے پانی پلانا ہے، کہتے ہیں میں پانی پلاؤں، اس کو کہہ دیا جائے بس تم نے تیر پکڑانے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تیر پکڑا دوں، اجر میں بھی برابری ہے۔ لیکن قیامت کا دن ہوگا، یہ سعادت، یہ خوش نصیبی، یہ بختوری اور اتنی بڑی جنت کا مالک بن جائے گا۔ اس تواضع کو اختیار کرنے کے 3 آسان طریقے یہ ہیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیے، آپ کون ہیں؟ میں اور آپ اللہ کے بندوں کا کام یہ ہوتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کوئی جھگڑا بھی کرے تو سلام کر دیا کرو۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندوں کی عادت یہ ہے يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وہ تواضع کے ساتھ کرتے۔ اگر تو آپ عباد الرحمن ہیں تو پھر تو یہ کرنا ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ ایک شخص اکڑ کے چل رہا تھا، کہتے ہم بھی سوچتے تھے پتہ نہیں کون ہوں گے، ان للشیطان اخوانا، شیطان کے بھی کوئی بھائی ہوتے ہیں، وہ اکڑ کے چلتے۔ دوسرا طریقہ جس سے آپ تواضع اختیار کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہر وقت اپنے آپ کو بابوز رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کا ذکر جتنا کریں گے اتنی شیطانی طاقتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، آپ میں خیر کی طاقت زیادہ آئے گی۔ اور تیسرا طریقہ جن کو اللہ نے تواضع دی ہوتی ہے، علماء ہیں، ربانیین، مربیین، کبھی ان کی مجالس میں بیٹھا کرے، جو ٹیوننگ، جو ریفائننگ ان کی مجالس میں ہو سکتی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ہوتی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ارضاہ، کون عبد الرحمن؟ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر، اور صبح کی نماز کے وقت بھی صف اول کے نمازی۔ اور اللہ نے دل کیسا دیا، سارا کچھ ہی مکے چھوڑ کے مدینے چلے گئے، مکھن کی چند ٹکیاں لے کے گئے، اللہ نے پھر بھی اتنا اس کے کاروبار میں برکت ڈالی، 8 کروڑ اس وقت اگر ہم آج دیکھیں جو صرف امہات المؤمنین کے لیے انہوں نے وقف کیا تھا کہ اللہ کے رسول کی زوجات مطہرات ہیں، جب تک یہ زندہ ہے میں 8 کروڑ وقف کرتا ہوں ان کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے۔ لیکن مٹی کا سودا کرتے، سونے کا بھاؤ مل جاتا۔ کسی نے پوچھا راز کیا ہے؟ کہا کسی اور کو بھی بلا لو، کسی کو فائدہ ہو جائے گا۔ ہم سے کو پوچھے نا راز کیا؟ کہتا نہیں یہ لائن میں دے بیٹھا تو کیا بنے گا، میں اس لائن میں وحدہ لا شریک رہنا چاہتا ہوں، میں شرک برداشت نہیں کرتا۔ کہا بلاؤ، 3 راز بیان کیے۔ کہا پہلا راز یہ ہے میں نے آج تک کاروبار کے اندر جھوٹ نہیں بولا۔ دوسرا راز میں نے کاروبار کی وجہ سے آج تک نماز با جماعت نہیں چھوڑی۔ تیسری بات میں نے آج تک نشہ اور طمع اور حرص اور لالچ نہیں کی، سنت سمجھ کے تجارت کرتا ہوں۔ 1000 اونٹ خریدے اور میرا قانون یہ تھا کہ میں جانور 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ 1000 کے 1000 جس قیمت میں لیے اسی قیمت میں بیچ دیے۔ اللہ نے عقل دی تھی، دانش دی تھی،
ڈیل کرتے وقت کہا کہ مال اتنے کا ہی دیتا ہوں جتنے کا آیا، لیکن رسی میں اتاروں گا۔ رسی کو میں نے اتروایا اور 1000 اونٹ کی رسی کو 1 درہم کے بدلے بیچ کے 1000 کا پروفٹ اللہ نے مجھے وہاں میں دے دیا۔ اس پاری کا دوسرا پیغام جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت پیغام ہے۔ مومن کبھی خیانت نہیں کرتا۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ۔ کافر ہو مسلمان ہو دونوں کے ساتھ تمہیں خیانت کا حکم نہیں، بلکہ حدیث کیا کہتی ہے، لا تخن من خانک، جس نے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے تم اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو۔ کس قدر اسلام خوبصورت دین ہے۔ بلکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، الامانہ مفتاح الرزق۔ کوئی رزق کی چابی لینا چاہتا ہے تو امانت دار بن جائے، اللہ اس کے ہاتھوں کو چابیوں سے بھر دیں گے جو رزق کی چابیاں ہوں۔ بلکہ اس لیے سلف کہا کرتے تھے، جو دنیا میں پرواز کرنا چاہتا ہے اس کو 2 ونگز چاہیے، اور وہ 2 ونگز کون سے ہیں؟ صدق الحدیث وحفظ امانہ، زبان کی سچائی اور امانتوں کی حفاظت۔ یہ 2 پر جس کو نصیب ہو جائیں یہ دنیا میں بھی پروازیں کرتا ہے اور جنت میں بھی یہ پروازیں ہی کرتا نظر آتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، 4 اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا۔ 4 چیزیں اگر تمہیں مل جائے نا، ساری دنیا برباد ہو جائے تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ صدق الحدیث، بات سچی کرنا، وحفظ امانہ، امانت کی حفاظت کرنا، وعفت مطعم، حلال توشہ کھانا، وحسن خلیقہ، اچھا اخلاق۔ یہ 4 چیزیں جسے مل جائیں پوری دنیا کی خیر و برکت اللہ نے اس کے دامن میں جمع کر دی۔ لا يهمنكم طنطنة الرجل ولكن من كف عن اعراض الناس۔ لوگوں کے دعووں کے پیچھے نہ جایا کرو، لوگ دعوے کیا کر رہے ہیں۔ اصل بہادر وہ ہے جو لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اللہ نے اسے ذمہ داری دے چھوڑی ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ سبق دیا، کافر کے ساتھ بھی تم نے خیانت نہیں کرنی۔ یہی وہ راز تھا کہ کافر مسلمان ہوتے تھے، کہ مسلمانوں کا ایک ضابطہ ہے، مسلمانوں کی زندگی کا ایک اصول ہے، اور یہ اصول وہ ہے جس کے ساتھ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جاتا۔ معاملہ طے پا گیا ہے، آپ مسلمان ملک میں رہتے ہیں، کافر آپ کے قانون کی پابندی کرتا ہے، ذمہ ہے، خراج دیتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، یا آپ کے اصول و ضوابط کی پابندی کرتا ہے، اب تم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ فرمایا، من قتل ذمیا او معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ۔ جو شخص پھر قتل کرے گا جس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا، امبیسڈر ہے یا کوئی اور ہے، کوئی ذمہ ہے، یہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے۔ یہی تو عظمت تھی اسلام کی کہ کافر مسلمان ہوتے تھے۔ وہ قاضی شرح کے پاس کیس آیا نا، کیس کس چیز کا آیا؟ وقت کے حکمران کا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ گم ہو گئی، یہودی نے پکڑ لی، کیس ہو گیا۔ ایک طرف یہودی ہے، دوسری طرف وقت کا خلیفہ ہے، اور اسی کا مقرر کردہ جسٹس ہے۔ کہا دلائل دو، کہا میرا بیٹا گواہی دے گا، حسن و حسین گواہی دیں گے۔ کہا میں ان کی گواہی نہیں مانوں گا۔ جانتے آپ کون ہے وہ؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے شہزادے ہیں۔ کہا میں جانتا ہوں، ان کے نانا نے ہی کہا تھا یہ جنت کے شہزادے ہیں، اور اسی نانا نے ہی کہا تھا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ کہا تو میرا غلام کمبر گواہی دے گا۔ کہا غلام کی گواہی اپنے آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ یہ وہ تصور تھا کہ دلائل نہیں پیش کر سکے، یہودی اسی بات پہ مسلمان ہوا کہ اتنا پیارا دین، حالانکہ زرہ تو ان کی تھی۔ لا تخن من خانک، جو آپ کے ساتھ خیانت کرتا ہے تم خیانت نہ کرو۔ آپ 24 گھنٹے زندگی کے گزارتے ہیں، اگر 5 نمازوں کو جمع کریں تو کتنا ٹائم ہم نماز کو دیتے ہیں؟ آپ تو خیر متقی آدمی ہیں تو آپ نے خشوع والی نماز 40-45 منٹ لگا لیے، اگر 5 نمازیں پڑھے تو کتنا وقت لگے گا؟ چلو آپ آدھ گھنٹے سے 1 گھنٹہ لگا لیں۔ حدیث یہ کہتی ہے، اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، آدم کے بیٹے جب عبادت کا وقت آئے نا تو پھر ٹوٹلی فارغ ہو کے عبادت کیا کر، دل تیرا میری طرف ہونا چاہیے،
میں کیا کروں گا؟ املأ یدیک رزقا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا، تجھ سے سنبھالا ہی نہیں جائے گا۔ واملأ قلبک غنا، اور تیرے دل کو بھی میں غنا سے بھر دوں، تجھے کبھی فقیری کا خوف ہی نہیں آئے۔ وإلا تفعل، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، املأ یدیک شغلا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، صبح ٹائم اور ڈیوٹی ہے، رات کو اور ڈیوٹی ہے۔ ولم اسد فقرک، تیرے دل میں کبھی بھی فقیری ختم نہیں ہوگی، مال ہونے کے باوجود تو روتا ہی نظر آئے۔ آج عبادت کے اس پہلو پہ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ عبادت کا یہ پہلو برکت والا پہلو۔ آپ مختصر نماز پڑھ لیں لیکن پوری پڑھیں۔ پوری پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب صبح کی رکعتیں اللہ کے رسول پڑھتے، مکمل بھی پڑھتے اور ہلکی بھی پڑھتے، اور بس اوقات لگتا کہ شاید سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، لیکن مکمل نماز آپ جب قلب و قالب سے متوجہ ہو کے پڑھیں گے، خواہ آپ نے بہت لمبی نماز نہیں پڑھی، سوچ کے جب آپ پڑھ رہے ہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کے معنی آپ کو سمجھ ہیں، تو یہ نماز آپ کو دنیا جہان کی عظمتوں سے نواز دے۔ بلکہ صحیح بخاری کی شرح میں جو فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی روایت لائے ہیں، ایک غلام تھا تو وہ نماز پڑھ رہا، اس نے بہت پیاری نماز پڑھی، جب سلام پھرا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ادھر آؤ، جاؤ تم آج کے بعد آزاد ہو۔ اتنا خوبصورت نماز پڑھنے والا غلام نہیں رہ سکتا۔ وہاں کہنے والے نے کیا کہا؟ اگر غلامی سے نجات یہ خوبصورت نماز دلا سکتی ہے تو جہنم سے بھی دلا۔ اس لیے دل لگا کے نماز پڑھو۔ اور دل کیسے لگے گا؟ سوچو میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے سلف صالحین پرانے جب کسی کو نصیحت کرتے، ہم کہتے ہیں نا آج کل تو وہ عادت ہی نہیں بن گئی ہے، پرانے زمانے میں جب کوئی آتا تھا انکل ماموں کو آتا جلدی سے اپنی ڈگریاں لے کے آتے، میں نے یہ بھی پڑھ لیا، میں نے یہ بھی پڑھ لیا۔ آج زمانہ زیادہ ترقی کر گیا ہے، جب بھی کوئی بڑا آتا ہے تو جلدی سے وہ البم لے آتے ہیں، میں نے یہاں کھڑے ہو کے پکچر اتروائی، میں نے یہاں بھی اتروائی، میری نا اس سے بھی ملاقات ہوئی۔ اب وہ دور ہی ختم ہو گیا ہے، لیکن وہ نصیحت کیا کیا کرتے؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ دوسری نصیحت کیا کرتے؟ بیٹا نماز سوچ کے پڑھا کر۔ تو میں بھی آپ سے ادباً گزارش کروں گا، ایک مرتبہ خوبصورت وضو کر کے 2 رکعتیں سوچ کے پڑھ کے دیکھیے، آپ کو آپ کی اس 2 رکعتوں کا اور باقی رکعتوں کا فرق نظر آئے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ اس قادر مطلق نے انسانیت کی کامرانی کے لیے ایسے اصول و ضوابط قرآن مجید میں اتارے ہیں جن کی روشنی میں زندگی گزارنے سے انسان دنیا کی کامیابیاں بھی سمیٹ سکتا ہے اور اخروی کامرانیوں کا مستحق بن سکتا ہے۔ ان اصول و ضوابط میں سے ایک ضابطہ جو بہترین زندگی کا ضابطہ حیات ہے وہ ہے تقوی۔ قرآن مجید کو اگر بار بار غور سے پڑھا جائے تو 258 مرتبہ اللہ ذوالجلال نے اس کلمہ مبارکہ کا تذکرہ کیا ہے۔ صرف 70 مرتبہ اللہ ذوالجلال نے حکم ہی دیا ہے کہ ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ جس کام کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے 70 مرتبہ حکم دیا ہے وہ کام کتنا عظیم ہوگا اور کتنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں حفظ النفس عما یؤثم، ہر اس قول اور فعل سے اور سوچ اور ارادے اور نیت سے بچ جانا جس سے انسان گنہگار ہو سکتا ہے۔ ابن منظور بیان کرتے ہیں ان تجعل بینک وبین عذاب اللہ وقایہ، تقوی یہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کرو، اچھے اقوال کے ذریعے، اچھے اعمال کے ذریعے، اچھی نیت اور ارادوں کے ساتھ ہر وہ کام اختیار کرو جس سے تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو، یہ تقوی ہے۔ طلق ابن حبیب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان تعمل بطاعت اللہ رجاء رحمت اللہ علی نور من اللہ، اللہ نے قرآن کی روشنی عطا کی ہے، اس روشنی کے ذریعے اللہ کی اطاعت کرنا اس امید کے ساتھ کہ میرا رب مجھے محروم نہیں کرے گا، یہ تقوی ہے۔ وَأَن تَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ مَخَافَةَ عَذَابٍ مِّنَ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ، انسان اس نظریے سے گناہ چھوڑے کہ قرآن نے اس کو گناہ کہہ دیا ہے،
یہ شریعت نے منع کر دیا ہے اس خوف کے ساتھ کہ اللہ مجھے اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے التقوی ترک ما تهوى لما تخشى، جب تک آپ اپنی خواہشات کو اللہ ذو جلال کے تابع نہیں کرتے آپ کو تقوی نصیب نہیں ہو سکتا۔ خواہشات کو چھوڑنا اور اللہ کے فرامین کو مقدم کرنا، اس سے تقوی کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ ابن المعتز کہتے ہیں خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى، چھوٹے گناہ بھی چھوڑ دو، بڑے گناہوں کو بھی ترک کر دو، یہ تقوی ہے۔ کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو کیونکہ کنکریوں سے ملتے ملتے ہی ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، چھوٹے گناہوں سے بچ جاؤ جس کو تم چھوٹے سمجھ کے کرتے جاتے ہو۔ فإن محقرات الذنوب متى يؤخذ صاحبها، جب چھوٹے گناہ اتنے کثرت سے ہو جائیں تو وہ چھوٹے نہیں رہتے، وہ بھی بڑے بن جاتے ہیں۔ جب اس کا مواخذہ ہوگا تو یہ چھوٹے گناہ جس کو انسان سمجھتا ہے کرنے والے کو ہلاک کر دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا تقوی کیا ہے؟ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں بتاؤں گا میں تب، پہلے تم بتاؤ۔ هل اخذت طریقا ذا شوک، کبھی کانٹوں والے راستے سے گزرے ہو؟ قال نعم، گزرا ہوں۔ تو پھر کیسے گزرے ہو؟ قال عدلت عنہ جاوزته قصرت عنہ، میں وہ راستہ ہی بدل لیا ہے، میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرا ہوں، میں الگ تھلگ ہو کے گزرا ہوں کہ کوئی کانٹا نہ مجھے لگ جائے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ذاک التقوی، تقوی بھی یہ ہے کہ تم برائیوں سے اپنے آپ کو سمیٹ کے گزر جاؤ، اس سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں متقیون کو کہتے ہیں اتقوا ما حرم اللہ علیہم وأدوا ما افترض اللہ علیہم، تقوی انہی کے پاس ہوتا ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جاتے ہیں اور جو اللہ نے فرض قرار دے دی ہیں ان کو ہمیشہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لیس التقوى بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، تقوی روزے رکھنے اور تہجد پڑھنے سے ہی نہیں ملتا کہ انسان تہجد بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے اور فرض نماز کی پرواہ نہ کرے اور حرام سے نہ بچے۔ تقوی اس کو نہیں کہتے کہ روزے دار ہے اور تہجد گزار ہے، تقوی کی بنیاد یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کرتا ہے اور حرام سے ہر وقت اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں التقوی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والتزود لیوم الرحیل، تقوی کی عمارت 4 پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے۔ انسان کے دل میں خوف ہو تو اس اللہ ذو جلال کا خوف ہو، انسان کی زندگی کے اعمال و اقرار اللہ ذو جلال کے نازل کردہ قرآن کی روشنی میں ترتیب پائیں، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس پہ قناعت کر لے اور آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو لگا لے۔ یہ 4 پلرز جس پہ تقوی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی کی یہ ساری تعریفیں، یہ 9 کی 9 تعریفیں اپنی جگہ مسلم درست ہیں، لیکن ایک تقوی وہ ہے جو ہر انسان کو سوچنا چاہیے، جو بہت ضروری ہے، جس سے اصل تقوی کا معیار سامنے آتا ہے۔ تقوی یہ ہے کہ آپ کسی صوم و صلات کے پابند مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھو۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کرتے تھے
لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. کوئی شخص تقوی کی اس حقیقت کو، اس بلندی کو نہیں پا سکتا جب تک دل میں کھٹکا پیدا کرنے والی چیز کو بھی ترک نہیں کر دیتا. تو ان تمام باتوں سے پتہ چلا تقوی کہتے ہیں فرائض کی پابندی کو، تقوی کہتے ہیں حرام چیزوں سے بچنے کو، تقوی کہتے ہیں خواہشات کو قرآن و سنت کے تابع کرنے کو، تقوی کہتے ہیں کہ انسان اللہ ذوالجلال کی رحمت کی امید کرتے ہوئے نیک عمل کرے. تقوی کہتے ہیں برائی اس لیے چھوڑے کہ اللہ نے منع کی ہے، اس لیے نہ چھوڑے کہ میں کر نہیں سکا، ہمت نہیں ہے، اس لیے چھوڑے کہ اللہ نے منع کیا ہے اور اس سے میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا. تقوی یہ ہے کہ انسان، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ان یطاع فلا یعصى، اطاعت صرف اللہ کی کرے اور اس کے رسول کی کرے اور ان دونوں ہستیوں کی نافرمانی نہ کرے. ان یشکر فلا یکفر، ہر وقت شکر ادا کرے، یہ تقوی ہے، نہ شکری نہ کرے. ان یذکر فلا ینسى، اللہ کے ذکر کو عادت بنا لے، کبھی اللہ ذوالجلال کے ذکر سے غافل نہ ہو. تقوی یہ ہے چھوٹے اور بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ ان تمام قسم کے پہلوؤں کو سمجھنے اور پھر زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے.